نون لیگ کا نگران وزیر اعظم کے لیے اسحاق ڈار کا نام تجویز کرنے پر غور۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ اسحاق ڈار کے نام پر پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادیوں کو اعتماد میں لے رہی ہے۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ دبئی میں دونوں جماعتوں کی اعلیٰ قیادت میں اسحاق ڈار کے نام پر اتفاق ہونے کا بھی امکان ہے۔ پیپلز پارٹی نے نگران حکومت کی تشکیل پر مشاورت کے لیے کمیٹی قائم کر دی ہے۔ اس کمیٹی میں خورشید شاہ، نوید قمر اور یوسف رضا گیلانی شامل ہیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کمیٹی کی ملاقات بھی اس حوالے سے جلد متوقع ہے۔ نون لیگ کا نگران وزیر اعظم کے لیے اسحاق ڈار کا نام تجویز کرنے پر غور۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ اسحاق ڈار کے نام پر پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادیوں کو اعتماد میں لے رہی ہے۔ ذرائع ابھی بتا رہے ہیں کہ دبئی میں دونوں جماعتوں کی اعلیٰ قیادت میں اسحاق ڈار کے نام پر اتفاق ہونے کا امکان ہے۔ نگران حکومت کا معاملہ ہے اور ایسے میں پیپلز پارٹی نے نگران حکومت کی تشکیل پر مشاورت کے لیے کمیٹی بھی قائم کر دی ہے اور یہ کمیٹی خورشید شاہ، نوید قمر اور یوسف رضا گیلانی پر مشتمل ہے، جو کہ نون لیگ کی کمیٹی سے جلد ہی ملاقات کرے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ ہمارے خلاف سازش ہوئی، جس کے نتیجے میں نواز شریف کو نااہل کیا گیا، ملک پر ایک فتنے کو مسلط کیا گیا، ایک آدمی قوم کے دفاع پر حملہ آور ہوا۔ وہ فیصل آباد میں ستیانہ بائی پاس کے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ یہ پاکستان کی سیاست میں ایک ناسور ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے مخالفین کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، میں اپنے مخالفین کے ساتھ بات کرنے سے پہلے بہتر مر جاؤں۔ 25 مئی سے 26 نومبر تک اور 26 نومبر سے 9 مئی تک اس نے کیا سیاست کی ہے اس ملک میں؟ میں چھوڑوں گا نہیں، میں مار دوں گا۔ اور پھر 9 مئی کو جو اس نے کیا ہے، اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ بھئی جو جرائم آپ نے کیے ہیں، جس طرح سے آپ نے شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی ہے، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ جی کیونکہ الیکشن ہے تو اس لیے جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ کہاں کا قانون ہے کہ ایک آدمی جرم کرے اور بعد میں کہے کہ کیونکہ میں نے الیکشن لڑنا ہے لہذا اس لیے مجھے پکڑا نہ جائے، مجھے کچھ کہا نہ جائے، میرے خلاف کو کیس نہ بنایا جائے۔ جو انہوں نے کیا ہے اس کی سزا جو ہے وہ ان کو ملے گی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں کہ جب تک ذمہ داری ملی ہے ٹیم کا ساتھ نبھائیں گے۔ میں پنجاب میں بہتر ہوں اور یہی کام کرتا رہوں گا۔ یہ بھی کہا کہ بھارت کے ڈیم بھر چکے ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں، کوشش ہوگی ملحقہ آبادیوں کو بچائیں۔ وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ میں ادھر ہی کام کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی جب تک ہمیں ذمہ داری ملی ہوئی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ان کی بہت مہربانی، انہوں نے وہ ریمارکس دیے، بٹ اپنی محنت کر رہے ہیں۔ میں ہماری پوری ٹیم دن رات لگے، میں اکیلا نہیں ہوں، میری پوری کی پوری ٹیم ہے۔ اور اس میں میرا خیال ہے میں یہاں پہ رہوں تو بہتر ہے، زیادہ بہتر کام کر سکتا ہوں۔ دیہات زیر آب نہیں آئے، لیکن ایک چیز بڑی الارمنگ ہے، انڈیا کے جو ڈیمز ہیں وہ بھر گئے ہوئے ہیں۔ انڈیا سے آپ بالکل کوئی اچھے کی توقع نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے، انہوں نے نہیں دیکھنا کہ ہمارا کتنا نقصان ہوگا کتنا نہیں ہوگا۔ ہمیں کم سے کم اپنی تیاری کر لینی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آفات میں سے ایک آفت ہے، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس میں کم سے کم نقصان کرائیں، کم سے کم لاس ہو۔ جو گاؤں دریا کی بیلٹ کے اندر موجود ہیں، سب سے پہلا ہمارا ٹارگٹ وہ ہے، بیکاز جب ایک دفعہ پانی آ جاتا ہے نا، پھر ہم میں سے کوئی بھی ایویلیویٹ نہیں کرتا کہ یہ بیلٹ کے اندر تھا یا باہر تھا۔ وہ کہیں گے گاؤں زیر آب آ گئے، تو ان گاؤں کو جو بھی زیر آب، اور اللہ نہ کرے اگر انہیں پانی چھوڑا تو وہ آئیں گے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ہمارے اوپر قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے۔ مسلمان قرآن پاک کی بے حرمتی کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے۔ مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام مسلم ممالک، مسلم دنیا اپنا سفیر سویڈن سے واپس بلائیں۔ وہ کراچی میں احتجاجی مظاہرے سے مخاطب تھے۔ تمام مغربی دنیا پر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ قرآن پر حملہ ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر حملہ ہو، امت مسلمہ اسے اپنے خلاف اعلان جنگ سمجھتی ہے۔ تمام اسلامی دنیا، ہر ملک اپنا سفیر سویڈن سے واپس بلائے۔
اور احتجاج واپس بلائے تاکہ ان پر واضح ہو سکے کہ اسلامی دنیا اپنی کتاب قرآن کریم کے لیے ایک جان اور ایک قوت ہے، اپنے پیغمبر کے ناموس کے لیے ایک جان اور ایک قوت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مانسون کی بارشوں نے بلوچستان میں تباہی مچا دی۔ متعدد اضلاع سیلابی ریلوں اور طوفانی بارشوں کی زد میں آ گئے۔ ندی نالوں میں طغیانی، مختلف حادثات میں 6 افراد جان سے گئے۔ بلوچستان کے علاقے بولان، جوب، قلعہ سیف اللہ، جعفر آباد اور لسبیلا سمیت دیگر علاقے بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ چھتیں گرنے اور دیگر واقعات میں 2 بچوں اور ایک خاتون سمیت 6 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ادھر پنجرہ پل میں سیلابی ریلے کے باعث عارضی شاہراہ بہہ جانے سے ٹریفک معطل ہو گئی۔ ڈائریکٹر جنرل PDMA کے مطابق لسبیلا میں لاکھارا کے قریب دانا سدھوری بند میں پڑے شگاف کی عارضی مرمت کر دی گئی ہے، جبکہ ملحقہ دیہاتوں سے لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش اور سیلاب نے تباہی مچا دی ہے۔ اب تک مختلف حادثات میں متعدد افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے ہیں۔ ایبٹ آباد میں موسلادھار بارش سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ شاہراہ ریشم تالاب بن گئی۔ سوات میں پہاڑی تودا گرنے سے 2 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہوئے، جبکہ بٹگرام میں گھر پر پہاڑی تودا گرنے سے 2 بچیوں سمیت 3 افراد ملبے تلے دب گئے۔ سوابی دریائے سندھ میں پھنسے ہوئے سیاحوں کو نکال لیا گیا۔ دوسری جانب بلدستان میں بارش، لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع اور فصلیں تباہ ہوئیں۔ جگلوٹ سکردو روڈ بلاک ہونے سے سیاح پھنس گئے۔ PDMA کے مطابق صبح بھر میں سیلاب اور بارشوں سے 67 گھروں کو جزوی جبکہ 7 گھروں کو مکمل نقصان پہنچا۔ لوئر چترال میں سیلاب سے 39 جبکہ اپر چترال میں 19 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا۔ تیز بارشوں سے متاثرہ اپر اور لوئر چترال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ آزاد جموں و کشمیر میں بارشوں کے بعد دریائے نیلم جہلم میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو گئی۔ وادی نیلم میں بھی سیلاب نے تباہی مچا دی۔ چنگوز کے مقام پر کار پر پہاڑی تودا گرنے سے ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ SDMA کے مطابق 5 اضلاع کی رابطہ سڑکیں بند ہیں۔ کئی گھر اور دیگر عمارتیں بھی متاثر ہوئی ہیں۔ دریائے راوی میں سیلاب کا خدشہ، وارننگ کے باوجود دریائے راوی کے کنارے پر جھونپڑیاں تاحال قائم ہیں۔ خانہ بدوشوں کو محفوظ مقامات پر منتقل نہیں کیا جا سکا۔ وجوہات بتا رہے ہیں لاہور سے زین علی اپنے رپورٹ میں۔ لاہور میں 29 جولائی تک مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافے کا خدشہ۔ دریائے راوی میں 48 گھنٹوں کے دوران درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا اندیشہ ہے۔ اس وقت دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام سے 22,000 کیوسک پانی بہہ رہا ہے۔ بلوکی پر 71,000 کیوسک پانی گزر رہا ہے۔ وارننگ کے باوجود دریائے راوی کے گرد جھونپڑیاں تاحال قائم ہیں۔ خانہ بدوشوں کو محفوظ مقام پر منتقل نہ کیا جا سکا۔ ریسکیو اہلکار فیاض محمود کا کہنا ہے کہ سیلاب کے پیش نظر ریسکیو ٹیم ہائی الرٹ ہے۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے ریسکیو ٹیمیں 24 گھنٹے موجود ہیں۔ PDMA کی جانب سے مسلسل بارشوں کے پیش نظر سیلاب کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ متعلقہ تمام اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی گئی۔ دریائے راوی اور ستلج کے بیٹ کے اندر موجود آبادیوں کے انخلاء کا معاملہ، نگران پنجاب کابینہ نے آبادیوں کے انخلاء کے لیے پلان تیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے تمام کمشنرز کو ہنگامی بنیادوں پر حفاظتی انتظامات کا حکم دے دیا ہے۔ لیاقت انصاری کی رپورٹ دیکھیے۔ دریائے راوی اور ستلج کے بیڈز کے اندر موجود آبادیوں کے انخلاء کا معاملہ، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا ہنگامی اجلاس منعقد ہوا۔ سیلاب کی تازہ صورتحال اور بھارت کی جانب سے دریاؤں میں پانی چھوڑے جانے کے حوالے سے تیاریوں اور حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ کابینہ کو بریف کیا گیا کہ دریائے راوی اور ستلج پر بھارت کے بنائے دونوں ڈیمز میں پانی کی سطح بلند ہو گئی۔ راوی پر بنایا گیا ڈیم 90% جبکہ ستلج پر بنایا گیا ڈیم 70% بھر چکا ہے۔ سیکورٹی آبپاشی نے مزید بتایا کہ راوی اور ستلج کے کیچمنٹ ایریا میں مزید بارشوں کا خدشہ ہے۔ محکمہ آبپاشی PDM میں ریسکیو 1122 اور انتظامیہ کو الرٹ رہنے کا حکم دے دیا گیا۔ کابینہ کی دریائے راوی اور ستلج کے بیڈ کے اندر موجود آبادیوں کے انخلاء کے لیے پلان تیار کرنے کی ہدایت وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے تمام کمشنرز کو ہنگامی بنیادوں پر حفاظتی انتظامات کا حکم دے دیا۔ کابینہ اجلاس کے حوالے سے نگران وزیر اطلاعات و نشریات عامر میر نے DGPR میں پریس کانفرنس کی۔ عامر میر نے خبردار کیا کہ مزید بارش کی صورت میں سیلاب کا خدشہ ہے۔ سال 1988 کی طرح شاہدرہ کا علاقہ ڈوب سکتا ہے۔ بھارت میں اب اگر دوبارہ سے 600 mm تک میئرمنٹ کی بارشیں اگر انڈیا میں ہوتی ہیں ہماری سائڈ پہ، بارڈر سائڈ پہ، تو یہ خدشہ ہے کہ 1988 کی طرح جو شاہدرہ کا علاقہ ہے ہمارا لاہور میں،
वो डूब सकता है। सूबाई काबीना के हंगामी इजलास में सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच और मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। दुनिया भर में तूफानी बारिश और सैलाब, चीन, इंडिया और कनाडा समेत दीगर ममालिक में रिकॉर्ड बारिशें हुई। सैलाबी सूरत हाल से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया, जबकि बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम हुआ है। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। सैलाबी बारिशों ने इस वक्त दुनिया भर को अपनी लपेट में लिया हुआ है, जिससे मुख्तलिफ ममालिक में बदतरीन तबाहकारियां जारी हैं। मशरकी चीन में शदीद बारिशों के बाद 5 अफराद हलाक और 2 लापता हो गए। कनाडा में 2 बच्चों समेत 4 अफराद लापता, जबकि भारत की कई रियासतों में बड़े पैमाने पर सैलाब जारी है। भारत में अब तक 80 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है और शिमाली रियासतों में बारिशों और सैलाबी रेलों से मुतादिद अफराद हलाक हो चुके हैं। खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ ममालिक में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, जमीनी रास्ते मुनक़ता और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। मुख्तलिफ ममालिक में लैंड स्लाइडिंग के बाद सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और शदीद बारिशों की पेशगोई के बाद शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। उधर कराची में अब्र रहमत बरस पड़ा। मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और तेज़ हवाओं के साथ बारिश। क्लिफ्टन, सुरजानी टाउन, गुलशन के इलाकों में बादल बरसे। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि बादल वक्फे वक्फे से बरसते रहेंगे। रुताबा उरूस की रिपोर्ट। शहर कायद में काली घटाओं का राज। शहर का मौसम अबर आलूद। क्लिफ्टन और गुलशन के अतराफ में तेज हवाओं और आंधी के साथ तेज बारिश। शहर के मुख्तलिफ इलाकों गुलशन मेमार, सरजानी टाउन, क्लिफ्टन, शाहराह फैसल, गुलशन, नॉर्थ नाजमाबाद, नॉर्थ कराची में भी बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि शहर में मानसून बारिशों का ये सिलसिला 26 जुलाई तक वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान है।